اگر آپ میں دل میں دمخم ہے اور آپ اصل کے ہیں تو آئیے اس موضوع پر آپ بات کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلے سامنے والے کو مناظرے کا چیلنج کر دو تاکہ ہماری عوام ہمیں بہت بڑا علامہ سمجھے، عالم سمجھے، اور جب سامنے والا مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لینا تو آئیں بائیں شائیں کر کے نکل لو۔ یہی کام ان صاحب نے بھی کیا ہے۔ پہلے مجھے مناظرے کا چیلنج کر دیا انہوں نے کہ ویڈیو مت کھیلو، میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے بات کرو۔ پھر انہوں نے اپنی ہی اس ویڈیو میں ایک لفظ اور استعمال کیا کہ ہمارے علماء بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پہلے تو انتظار کرتا رہا کہ چلو چھوڑو پرے کو، کہاں فالتو کی باتیں کرنی ہے، لیکن جب ان کے لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے کہ یہ نہیں آئے گا، یہ ایسا ہے ویسا ہے فلانا، میں نے کہا چلو بات کر ہی لیتے ہیں، خوشگوار ماحول میں بات ہونی چاہیے تاکہ اختلاف لوگوں کے سامنے آ سکے۔ تو میں نے کمنٹ کیا جو آپ کی نظروں کے سامنے کہ آپ مناظرہ کیجیے، آپ اپنے عالموں کو بیچ میں مت لائیے، آپ مناظرہ کیجیے، میں آپ سے مناظرہ کروں گا اور قرآن و حدیث کے مطابق بات ہوگی۔ آپ کے مسلک کی کتابیں بیچ میں نہیں لائیں گے کہ فلانے نے یہ لکھا فلانے نے یہ لکھا، اور میں بھی نہیں لاؤں گا اپنے مسلک کی کتابیں۔ صرف قرآن و حدیث سے آپ کو دیوبندیوں کا کفر ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کو وہ کافر ہیں، وہ ایسے ہے، یہ ہے، تو آپ ان کے کفر کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیجیے، میں تیار ہوں۔ تو کیا کمنٹ کرنے جناب؟ کیوں آپ کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں کیا؟ بھائی میرے نزدیک آپ کی کتابوں میں جو لکھا وہ غیر معتبر ہے، اور آپ کے نزدیک میری کتابوں میں جو لکھا وہ غیر معتبر ہے، تو ہم ایسی کتابوں کو بیچ میں لائی کیوں؟ قرآن و حدیث ہم دونوں کے نزدیک معیار ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ان کو بیچ میں لا کر کے آپ جو ہے مناظرہ کر لیجئے۔ دوسرا کمنٹ انہوں نے کیا، مناظرہ کرنا ہے کوئی بھی کرے، ڈر کیوں رہے؟ بھائی میں کہاں ڈر رہا ہوں یار، میں تو کہہ رہا ہوں کرتے ہیں نا، کرنے کو تو آپ تیار نہیں، آپ اپنے عالموں کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا میں کسی کو لے کر کے آؤں گا یا میرا فلانا عالم مناظرہ کرے گا۔ اگر میں نے آپ کو روسٹ کیا ہے تو میں مناظرہ کروں گا، اور سوشل میڈیا پر آ کر کے آپ بکواس کر رہے ہیں تو آپ اپنی بکواس کو خود ڈیفینڈ کریں نا۔ آپ صرف بکواس کرنا جانتے ہیں، ڈیفینڈ کرنا نہیں جانتے اس کو، یعنی آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکے جو کچھ آپ بول رہے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے علماء کو لانا چاہتے ہیں بیچ میں کرنے کو۔ تو میں ان کے سامنے بھی بیٹھ جاؤں گا، میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بکواس آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں آپ اس کو خود ڈیفینڈ کریں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے، اور آپ تیار نہیں ہیں، اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں۔ میں تو نہیں ڈر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ میرے سامنے بیٹھے نا۔ تیسرا کمنٹ انہوں نے دیکھو کیا کیا، میں بہت بڑی چیز ہوں، پہلے تو ہمارے شاگردوں سے بات کر، جب تیرے بہت بڑے علامہ پائجامہ آئیں گے تب ہم بات کریں گے۔ بہت بڑی چیز ہے جناب، خالی مسجد میں کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ارے مفتی صاحب آپ ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے، ان لوگوں کی حالت کنویں کے مینڈک جیسی ہے، بس یہ ٹائیں ٹائیں کرتے رہیں گے، اور پھر مجھے دوسری بات یاد آتی ہے کہ کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے۔ ان لوگوں کے چکر میں آپ مت پڑیے۔ انہوں نے کہا نا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کر لیجئے، اس کا کام ہے ٹائیں ٹائیں کرنا، سوشل میڈیا پر آ کر بھونکتے رہنا، مگر ریئل میں یہ مناظرہ نہیں کر پائیں گے، اور کریں گے بھی تو اپنے باپ کو بلا کر لے کر آئیں گے، کیونکہ اس میں دم خم ہے نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ میرے شاگردوں سے بات کرو۔ ابے تم نہیں کر پا رہے ہو تو تمہارے شاگرد کیا مفتی صاحب سے بات کر پائیں گے؟ اسی لیے مفتی صاحب آپ کہاں اور یہ لوگ کہاں، آپ کی جوتی کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہوں گے، اور ان لوگوں کے فیروں میں مت پڑیے آپ، سمجھ رہے ہیں نا۔ دوسری چیز، ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا وہ بھی مناظرہ نہیں کر پائے تھے۔ ہاں میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ ان کے اعلیٰ حضرت کو خط لکھ کر کے بھیجا گیا تھا، باضابطہ طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ دربھنگا میں جو مدرسہ ہے، مدرسہ امدادیہ، وہاں کے جو بڑے عالم دین تھے انہوں نے باضابطہ خط بھی لکھا تھا، انوائٹ بھی کیا تھا کہ یہاں آ کر کے آپ مناظرہ کریں، مگر اعلیٰ حضرت کمرے میں دبکا رہا، روم سے باہر نہیں نکلا۔ تو جس کا اعلیٰ حضرت ہی مناظرہ نہ کرے دارالعلوم دیوبند کے علماء سے، تو پھر ان کے چپڑ گنجو اب سے مناظرہ کریں گے، اور جب مناظرہ کریں گے بھی تو اپنے باپ کو بلا کر لے کر آئیں گے۔ ان لوگوں کا کام ہے مفتی صاحب ٹائیں ٹائیں کرنا اور بھونکنا، بس یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اوقات، کوئی طاقت، کوئی دم خم نہیں ہے۔ اس کو اگنور کیجئے۔